جمہور کا موقف یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہونی چاہیے۔ 3 طلاقوں کو ایک ماننے والے بھی صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی موجود تھے، تابعین کے دور میں بھی موجود تھے، تبع تابعین کے دور میں بھی موجود تھے، اور بعد کے ادوار کے اندر بھی وہ موجود رہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ ایک وقت کی 3 طلاقیں دلائل کی روشنی میں یہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ اس کے متعلق پچھلے درس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے بھی یہ ثابت کر چکا ہوں کہ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شروع دور کے اندر 3 طلاقوں کو ایک طلاق مانا جاتا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی سنن ابی داود کے اندر ایک روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک طلاق شمار کی جانی چاہیے۔ اگرچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے خلاف بھی کچھ روایات ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت اس کو قبول کرنا یہ عین انصاف کا تقاضا ہے۔ امام ابن قیم، حافظ ابن حجر اور امام قرطبی رحمہم اللہ، اسی طرح اور بھی کئی محدثین ہیں جنہوں نے اور بھی کچھ صحابہ کرام کے نام دیے ہیں کہ وہ بھی ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے تھے۔ پھر تابعین کے اندر بھی کئی ایسے بڑے بڑے جلیل القدر تابعی ہیں جو یہی کہتے تھے کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہونی چاہیے۔ پھر تبع تابعین کا دور اور بعد کے ادوار کے اندر یہ مسئلہ چلتا رہا ہے، اور جنہوں نے بھی اختلافی مسائل کے حوالے سے بحث کی ہے انہوں نے اس مسئلے کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جن کا جھکاؤ اور میلان امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، انہوں نے بھی اختلاف ذکر کیا ہے۔ امام ابن رشد مالکی انہوں نے بدایت المجتہد کے اندر اس مسئلے کے اندر اختلاف نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک عنوان قائم کر کے اس مسئلہ کے اختلافی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقوں کو ایک ماننا، ایک قرار دینا یہ امام ابن تیمیہ کا موقف ہے اور وہی اس کے موجد ہیں، ان سے پہلے اس کا کوئی قائل نہیں تھا۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ امام ابن تیمیہ 8ویں صدی کے ہیں، اور جو نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ نام ان بزرگوں کے ہیں جو 8ویں صدی سے پہلے اس دنیا کے اندر آئے اور گزر گئے۔ حتیٰ کہ معروف اور مشہور مفسر امام رازی رحمہ اللہ جن کی تفسیر الکبیر کے نام سے قرآن مجید کی مشہور معروف تفسیر ہے، وہ بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے کے ہیں، اور انہوں نے تو اپنی تفسیر کے اندر یہ تک ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کا یہی موقف ہے، ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے۔ یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ یہ موقف صرف ابن تیمیہ کا ہے، اس سے پہلے کسی کا نہیں۔ یہ 100% غلط دعویٰ ہے۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو مزید بڑی تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اسے اجاگر کیا ہے، اور انہوں نے اس مسئلے کے باعث قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں، جیل میں بھی گئے ہیں، سختیاں جھیلی ہیں۔ اس دور کے مقلدین، خواہ وہ مقلد حنبلی تھے یا مالکی تھے یا شافعی اور حنبلی تھے، انہوں نے حکمرانوں کے پاس جا کر ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ شکایات کی کہ یہ جمہور کے موقف سے ہٹ کر یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک طلاق ہوتی ہے۔ اس سے بڑا فتنہ برپا ہو رہا ہے۔ حکمرانوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جیل میں بھی بند کیا۔ بہرحال اگرچہ جمہور کا موقف یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہونی چاہیے، لیکن 3 طلاقوں کو ایک ماننے والے بھی صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی موجود تھے،
تابعین کے دور میں بھی موجود تھے، تبع تابعین کے دور میں بھی موجود تھے، اور بعد کے ادوار کے اندر بھی وہ موجود رہے ہیں۔